بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ہمراہ موجود اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں، شرح والوں سے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، انسان کو اللہ پاک نے مکمل تخلیق کیا ہے، اور جب اس کی آپ طبی سائنس میں جائیں تو دیکھیں ایسی نروس موجود ہیں، ایسے ٹینڈنس موجود ہیں کہ اگر ایک باریک سا ٹینڈن بھی کٹ جائے تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سائنس کے حوالے سے ہیں۔ ظاہری طور پہ ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ اللہ نے دیے، پاؤں دیے، ٹانگ دی، دماغ دیا، دل دیا، ایکس وائی زیڈ، اور ان سب میں جو سب سے نازک بغیر ہڈی کا عضو دیا ہے وہ زبان۔ لیکن زبان اگر سخت ہو جائے تو بڑے بڑوں کے دلوں کو چیر دیتی ہے اور آدمی جہنم میں اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ صبح اٹھتا ہے بندہ تو زبان اپنے تمام اعضاء سے، جسم کے اعضاء سے کہتی ہے، بلکہ تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اور اسی حوالے سے جب انسان خواب میں اپنی زبان دیکھے یا کسی کی زبان دیکھے، لمبی دیکھے، چھوٹی دیکھے، چلتی دیکھے، تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے۔ اور آپ کے ٹی وی اسکرین پر اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشور گفتگو کا آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب سب سے کہتے ہیں نازک بھی ہے اور سخت بھی ہے زبان۔ عملی زندگی میں زبان انسان کو محبتیں بھی کروا دیتی ہے لوگوں سے، اور لوگوں کے دلوں سے بھی اتر جاتی ہیں زبان کی وجہ سے۔ یہ خواب میں اگر آدمی کوئی زبان دیکھے تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ، اور بڑا ہی آپ اہم موضوع لے کر آئے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں فرمائیں، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو زبان اور ہونٹ عطا نہیں فرمائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج انسان اس کو زحمت بنا دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا خاصا شخص ہوگا، جب تک خاموش ہے اس کا روب قائم ہے، لیکن جہاں اس نے بات شروع کی، اگر وہ بات چیت کرنے میں صحیح نہیں ہے، اخلاق سے آ رہی ہے، تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، اور کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا اخلاق والا ہے یا اخلاق سے آ رہی ہے۔ تو یہ زبان، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو حدیث پاک ہے اس میں اور چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی خواب میں اپنی زبان کو دیکھے تو اس کی علماء معبرین نے بڑی عجیب و غریب اور مختلف تعبیرات بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے یعنی کوئی شخص اپنی زبان کو دیکھے نا، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سائن کس چیز کا ہے؟ یہ سائن ہے اس چیز کا کہ یہ زبان اس کی ترجمان ہے، اس کی ٹرانسلیٹر جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ کہ یعنی دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ زبان آپ کی طرف سے دلیل بھی بن رہی ہے، حجت بھی بن رہی ہے۔ اچھا، کسی نے اپنی زبان کو چھوٹا دیکھا، یا زبان میں کسی قسم کا نقص دیکھا، یا زبان جو ہے وہ کٹی ہوئی دیکھی، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں، یا کہیں کسی کے ساتھ خدا نخواستہ جھگڑا ہو گیا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی مناظرہ وغیرہ ہو گیا، یعنی آپ بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، اب کس کی بات بھاری ہے، تو زبان کو کٹی ہوئی دیکھنا، یا اس میں نقص دیکھنا، یا اس کو چھوٹا دیکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جھگڑا یا معاملہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دلیل کم پڑ جائے گی، آپ کی حجت کم پڑ جائے گی، اور اگلا بندہ آپ سے زیادہ تیز ہے، اور وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا، اور آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کے ساتھ جھگڑا وغیرہ نہیں ہے، نارملی ہے معاملہ، اور آپ نے زبان کو کٹا ہوا دیکھا، یا اس کو چھوٹا دیکھا، یا اس میں نقص دیکھا،
تو یہ پھر دین کی اصلاح کی طرف دلیل ہے کہ آپ دین کی اصلاح کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے نا. عام طور پر نا اشکار بھائی جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے نا وہ کبھی بھی کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عارضی کامیابی ہو سکتی ہے لیکن دائمی کامیابی اسے نہیں ملتی. کہیں نہ کہیں پول کھلتے ہیں, چاہے وہ سالہ سال بعد پول کھلتے ہوں, جب کھلتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے. اب دوسری چیز, اپنی زبان کو لمبا دیکھا. کہتے ہیں نا اس کی زبان بڑی لمبی ہے, کہتے ہیں نا محاورتاً, زبان کو لمبا دیکھا. تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ اگر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے یا معاملات ہیں یا کوئی مقدمے وغیرہ ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے, تو یا کسی کے ساتھ بات چیت کا ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ کبھی وہاں سے بات آتی ہے کبھی آپ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ غالب آ جائیں گے اور آپ کی دلیل مضبوط ہوگی اور آپ کی حجت مضبوط ہوگی, آپ غالب ہوں گے, وہ اگلا بندہ مغلوب ہو جائے گا, آپ جیت جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر جھگڑا وغیرہ نہیں ہے اور نارملی حالات گزر رہے ہیں, حالات میں ہیں, اور آپ نے یہ خواب دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اپنی لمبی زبان دیکھنے والا یا تو خدا نخواستہ بہت زیادہ فضول باتیں کرتا ہے یا فضول گفتگو کرتا ہے. اور جو زیادہ فضول گفتگو زیادہ فضول باتیں کرتا ہے پھر وہ بیہودہ گوئی کی طرف بھی آ جاتا ہے, فوش کلامی کی طرف بھی آ جاتا ہے. تو پھر یہ اس بات کا سائن ہے, اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور آخری چیز کہ عورت اگر اپنی زبان کو کٹا ہوا دیکھے, کم دیکھے, ناقص دیکھے, کچھ بھی ہو, ہر حال میں اس کے لیے بہتر ہے. اچھا, عورت زبان اگر خواب میں دیکھے تو عورت کے لیے بہتر ہے, جی, اور دوسروں کو اگر دکھائے تو بڑا فرق ہے. میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. چلے ٹھیک ہے, ناظرین برا نہیں بنے گا, ایک مفتی صاحب سے کبھی کبھی عمل کا پھل کا مذاق بھی کر لیتے ہیں. آپ کو گھر میں جواب بھی دینا ہے پھر. جی جی, تو آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک بزرگ کے پاس جاتی ہوں خواب میں, اور وہ ہمارے جانے والے بزرگ ہیں, وفات پا چکے ہیں اور وہ واقعی بزرگ تھے. تو میں ان کے پاس جا کے میں یہ بیان کرتی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ رشتوں کے مسائل ہیں, بڑی پریشانی اور بڑی ذلت کا سامنا, تو آپ نہ کوئی نہ اس کا حل بتائیں. تو وہ مجھے نا ایک وظیفہ عنایت کرتے ہیں کہ 41 بار آپ لاہور شریف پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد. تو میں ان سے دعا کے لیے کہتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ نا یہ والا وظیفہ کریں, کیونکہ ان کے پاس نا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ نا کہتے ہیں کہ بس آپ یہ وظیفہ اختیار کریں. اس کے بعد نا میں خواب میں یہ اپنی خالہ کے پاس جاتی ہوں. تو میری خالہ کہتی ہے کہ میں نے نا خواب میں آپ کے گھر پر بارش دیکھی ہے. تو میں خالہ سے کہتی ہوں کہ خالہ آپ نے بارش کا پانی بھی دیکھا تھا؟ تو خالہ کہتی ہے کہ ہاں جی میں نے پانی بھی دیکھا تھا. میں نے کہا خالہ یہ جو پانی ہوتا ہے نا, یہ کنٹینیو خواب یا دوسرا خواب ہے بارش والا؟ نہیں اسی کے اندر, اسی ایک خواب کے اندر ہی میں نے یہ اسی ایک خواب کی بات بتا رہی ہوں. تو خالہ کہتی ہے کہ میں نے بارش دیکھی ہے. تو میں نے کہا خالہ آپ نے پانی دیکھا تھا؟ تو خالہ کہتی ہے ہاں جی میں نے پانی دیکھا تھا. تو میں نے کہا یہ جو پانی ہوتا ہے نا یہ رکاوٹ کی علامت ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد نا خالہ میری کہتی ہے, کہتی آپ کے گھر پر نا ایک تالا تھا دروازے پہ, کہتی اب وہ تالا کھل گیا. اچھا تالا, ہاں جی یہ میرا پہلا خواب. اب میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک دریا کے پاس کھڑے ہیں. تو ملا جو ہے نا کشتی میں میرے بھائی کو بٹھاتا ہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے آتا ہے. ایک ساتھ دوسری کشتی بھی ہوتی ہے, دونوں کشتیاں کنارے پہ لگ جاتی ہیں. ایک کشتی میں میرے بھائی نے دیکھا, یہ میرے بھائی نے دیکھا. پھر جب نکلتے ہیں نا کنارے پہ اترتے ہیں تو پھر ایک کمرہ ہوتا ہے, وہاں پہ چلے جاتے ہیں. وہ جو کمرہ ہوتا ہے نا وہ سمجھے ایک ہوٹل ہوتا ہے جس میں غیر ملکی ٹورسٹ آئے ہوتے ہیں. تو وہ انگلش میں میرے بھائی سے بات کرتے ہیں. وہاں پہ وہ پلے لینڈ اور سارا وہ پورا ایک بنا ہوتا ہے جیسے مال ہوتا ہے. بس یہ والے میرے خواب ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیا. آپ پر آپ کے بھائی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ صاحب موجود ہے, بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک نیکسٹ کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز فردوس شریف بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنے خواب بیان میں کیجیے. مسز فردوس بات کر رہی ہوں. جی جی جی. بھائی میرا خواب یہ ہے, پہلا خواب یہ ہے کہ میں نا خواب میں دیکھا کہ ایک مطلب کہ بڑا دریا ٹائپ کی کوئی چیز ہے. کیا ہے بڑی دریا ٹائپ کی کوئی چیز ہے, اس میں کالا پانی ہے. تو اس پہ نا آدھے پہ نا لینٹر ڈلا ہوا جیسے. تو میں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں ایک کونے پہ, اور ایک کونے پہ میری امی فوت ہو چکی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی. تو میں جب دیکھتی ہوں نا کہ وہ پانی بھر گیا ہے, کالا پانی دریا, کہیں اوپر نہ آ جائے, تو میں نا اس کنارے سے نکل کے نا جانا چاہتی ہوں باہر کی طرف. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اس کے کنارے پہ نا چھوٹے چھوٹے جگہ ہے, تو یہ نہ ہو کہ میں اس کے اندر چلی ہوں. آگے کا خواب میں بول گئی. دوسرا میرا خواب یہ ہے, یہ بتائیں کہ کچھ پریشان ہے یہ
میری بہن آپ کوئی پریشان ہے، وہ سب پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی بھائی، پریشانیاں تو بہت زیادہ ہیں. چلے اللہ تعالیٰ کی دوسرا پریشانی. خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ اگلے ہی دن میرے بیٹے نے دیکھا ہے کہ 2 سانپ، کہتا میں چھت پہ کھڑا ہوں تو اڑتے ہوئے نا 2 سانپ آئے ہیں، پتلے ہیں. 2 سانپ آئے؟ 2 سانپ اڑتے ہوئے ہیں، ہاں پتلے جی. پتلے سانپ ہیں جی. ہاں جی، کہتا ہے ایک نے میرے ایک ہاتھ پہ ڈستا ہے، دوسرے نے دوسرے ہاتھ پہ ڈستا ہے. پتہ نہیں وہ سبز ہے کیسے ہیں، دونوں سانپوں وہ نے میں ڈس بھول لیا. گئی ہوں. اچھا ہاں جی. ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا گوئیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے. درود پاک کی کثرت رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی بات ہو سکے تو آپ سے بات کریں گے. اور ناظرین جو لوگ ابھی مزید ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا انتظار کریں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، حسب وعدہ ہم حاضر ہیں دوسرے سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت پہ اور شامل کریں گے اپنے کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری آواز نہیں آ رہی اب تک؟ کہاں سے بات جی کر رہی ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کی. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم خان پور سے بات کر رہی ہوں. اچھا خانپور سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. مفتی صاحب میرے چھوٹے چھوٹے 3 خواب ہیں. جی بولیے. ایک خواب ہے کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے کسی لڑکی سے کہا ہے کہ میرے لیے نا گجرے لے کے آؤ، چنبیلی کے پھولوں کے. وہ گجرے لینے جاتی ہے تو واپس آتی ہے، کہتی ہے چنبیلی کے پھولوں کے گجرے نہیں ملے، لیکن وہ گلاب کے پھول کے گجرے لے کے آئی ہے اور اس کو ہاتھوں میں پہنائے ہیں. اچھا اس نے پہن لیے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے وہ مرجھانا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب اس نے میرے لیے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھوں میں آگے تو کالی سیاہ چوڑیاں ہیں اور پیچھے ریڈ چوڑیاں ہیں. اور تیسرا میری بڑی بہن جو شادی شدہ ہے اس نے یہ خواب میں دیکھا ہے ہاتھوں میں آگے کالی چوڑیاں، پیچھے لال چوڑیاں. جی آگے سیاہ کالی جیسی چوڑیاں ہوتی ہیں نا، پیچھے لال چوڑیاں. اور میری بڑی بہن جو شادی شدہ ہے اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کو نا اس کے گھر میں سے کسی نے نا آ کے چابیاں دی ہیں، 2 چابیاں. تو اس نے کہا یہ تو وہی چابیاں جن کی میں تلاش میں تھی، اور اس نے مطلب وہ بہت پریشانیوں میں سسرال کی طرف سے. اچھا چابیاں دی اور چابیوں کی تلاش میں تھی آپ کی بڑی بہن جو شادی شدہ ہے اور اپنے سسرال میں پریشانی کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ کو پوچھنا ان سے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ خانپور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی وہ مفتی صاحب کا نمبر. میری بہن آپ کو میں نے درخواست کی تھی کہ آپ کنٹرول روم کا اپنا نمبر لکھوا دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس طرح آن لائن ہم نمبر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی اچھا، میں اکثر خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک سانپ ہے اور وہ نہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کئی بار دیکھا ہے. نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن پہنچا نہیں سکتا، ایسا ہی ہے؟ نہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا نا. نہیں، نقصان پہنچانا چاہتا ہے مگر وہ یا تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے یا پھر کوئی یا پھر تو کامیاب نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد ہاشم چیچا ادنی سے. محمد ہاشم صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مجھے خواب میں سانپ بہت نظر آتے ہیں. سانپ نظر آتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں؟ ایسے ان سے جان بچا کے نکل جاتا ہوں، کبھی کہیں بھاگتا ہوں، بہت مشکل سے بھاگتا ہوں. اچھا بھاگ کے جان بچا کے آپ نکل جاتے ہیں. آپ ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں ہاشم بھائی؟ جاب ابھی فی الحال نہیں ہو رہی، میری کوئی بھی نہیں ہو رہی. آج کل بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تائی معرومہ ہے. تائی معروم، تائی بہت وفات پا گئی. تائی اماں کو آپ نے خواب میں دیکھا جو وفات پا چکی ہیں. ٹھیک ہے، پھر؟ جی اس نے بہت پیارا جوتا دیا ہے. طوطا؟ جوتا. اچھا جوتا لیا ہے. ٹھیک ہے، پھر؟ ہاں جی. نہیں انہوں نے خواب میں ان کو جوتا دیا ہے. ہاں جی. ہاں ان کو جوتا دیا تائی اماں نے. وہ کسی کو کہتی ہے کہ میں نے جوتا دیا، تو میں کہتی ہوں نہیں میری بہن نے دیا مجھے. اچھا ٹھیک ہے، تائی اماں کہتی ہیں میں نے ان کو جوتا، لیکن آپ کہتی ہیں نہیں مجھے تائی نے نہیں دیا، میری بہن نے دیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ کسی کو بتاتی ہے. اچھا یہ جوتا پیارا ہوتا ہے. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں.
अच्छा یہ جوتا دیا ہے بیٹا دیا ہے؟ जूता जूता جوتا ٹھیک ہے. شو. میرڈ نہیں ہے یہ؟ ہاں میرڈ میرڈ نہیں ہے. کتنی ایج ہے ان کی؟ میری بہن آپ کی 26 سال. کچھ مشکلات ہیں اس میں آپ کے رشتوں کے معاملے میں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات ختم فرمائے، آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک ہماری بہن بار بار لاہور سے کال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب کا نمبر چاہیے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ میری بہن آپ کنٹرول میں اپنا نمبر لکھوا دیجیے، انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جب بھی موقع ملے گا آپ سے گفتگو کر لیں گے. اور اس طرح ہم آن لائن نمبر نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے آپ ہمارے معزز ممبر ہیں اس پروگرام کے، آپ اپنا نمبر دیں، انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کون ہے، کہاں سے؟ نہیں پہلے یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اپنا خواب بیان کیجیے. جی ہمارے پرانے جاننے والی ہیں نا، مطلب جاننے والی ہوتی ہیں، تو میں میرے پاس نا ایک مطلب پرس ہوتا ہے، تو میں اس کو دیتی ہوں نا، تو میں ان کے پاس اپنا بھی ہوتا ہے، تو وہ کسی اور عورت کو دے دیتی ہے نا، تو وہ میرا پرس لے کے مطلب میں ڈھونڈتی ہوں، وہ مجھے نہیں بتاتی، تو میں ان کے پیچھے مطلب جاتی ہوں، بھائی دیکھتی ہوں تو اس عورت کے پاس میرا پرس ہوتا ہے، میں ان کے پیچھے مطلب جاتی ہوں تو وہ مجھے پکڑائی نہیں دیتی نا. اس طرح کا میں نے مطلب اس طرح کا خواب دیکھا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ گھر پہ ہی ہوتی ہیں یا کہیں جاب وغیرہ کرتی ہیں، کیا ہے؟ نہیں میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں. جی گھر پہ ہی ہوتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرف بات کر رہے ہیں گجرانوالہ گجرانوالہ سے اشرف بھائی بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے. ہاں جی، خواب یہ ہے کہ بیٹی کو رشتہ دیکھنے کے لیے آنا. جس دن لوگوں نے آنا تھا اس دن میں اشراق کے ٹائم سویا، 12 بجے انہوں نے آنا تھا. میں اشراق کے بعد سویا تو مجھے خواب میں یہ آیا کہ بھی یہ رشتہ ہو جائے گا. اسی دن جب وہ چلے گئے ہیں اس کے بعد میں رات کو سویا ہوں، 12 بجے سویا ہوں، 2:30 بجے مجھے خواب آئی ہے کہ جو ہے نا ایک بھینس میں نے بہت بڑی ساری دیکھی ہے، اس کے نا ایک تھن میں بہت زیادہ دودھ ہے، اور میں یہ سوچ کر رہا ہوں کہ یہ دور کھڑی ہے، یہ اس کو آگے ہونا چاہیے. اور ادھر سے کسی بندے نے یعنی کہ دار دودھ کی ماری ہے، وہ میرے دونوں ہاتھوں پہ مکمل یعنی کہ ہاتھ میرے دودھ کے ساتھ گیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کو پھر میں نے یا کپڑے کے ساتھ صاف کیا یا دیوار کے ساتھ صاف کیا. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر مجھے جاگ آ گئی ہے اور جو ہے نا 2:30 کا ٹائم تھا. یہ آپ نے استخارہ کیا تھا یا ایسے خواب آیا خود؟ ہاں جی استخارہ کیا تھا، خواب ایسا یا خود بخود آ گیا؟ نہیں ویسے ہی خواب. اچھا یہ بتائیں کہ پھر بیٹی کا رشتہ ہو گیا تھا پھر؟ نہیں وہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یہ یہاں تک بات جب پہنچی ہے نا اس کے بعد پھر جو ہے نا دوبارہ انہوں نے دوبارہ دیکھنے کے لیے پھر آنا تھا. اس دن جب وہ ہو کے گئے اسی دن رات کو پھر دوبارہ یہ ان کے جو خواب آئی ہے وہ یہ ایک بہت لمبا پائپ میں نے پانی والا دیکھا، درمیان سے اس کا جوڑ اکھڑ گیا ہے. اچھا لیکن ابھی وہ نا رشتہ ان کے ہوا نہیں ہے، وہ تو اپنی طرف سے کنفرم کر گئے ہیں، لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے کہا کہ ہم سوچ کے بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا ہم تو دعا کرتے ہیں اگر آپ کی بیٹی کا حکم بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اس رشتہ کرا دے، ورنہ اس سے بہتر رشتہ آپ کی بیٹی کو عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، ظاہر آپ باپ ہیں اور بہترین چاہتے ہیں اپنی بچوں کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر، آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں ملتان سے ماریہ بہن ملتان سے بات کریے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میری امی نے 2 بار خواب دیکھا ہے، پانی کا خواب دیکھا ہے، بہت صاف ستھرا پانی ہے، اور پھر بھی یہی دیکھا ہے کہ نا وہ جا رہی رکشے میں بیٹھ کے، سمندر کا پانی وہ بہت صاف ستھرا ہے، اور نا جیسے لہریں نہیں ہوتی اوپر نیچے، کشتی میں بیٹھ کے جا رہی ہیں، بہت صاف ستھرا پانی ہے. اچھا پھر؟ جی اور بہت صاف، اور رکشے میں بیٹھ کے جا رہی ہے، سمندر کا پانی دیکھتی ہیں، جیسے لہریں نہیں اٹھتی سمندر کی اونچی اونچی، ویسے دیکھتی ہیں، بہت صاف ستھرا پانی ہے. 2 مرتبہ دیکھا امی نے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. ساہیوال سے بات کریں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری بہن ہے بڑی سے، بہت ڈر لگتا ہے، اس کے لیے پوچھنا تھا. نہیں کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ میری بڑی بہن ہے، وہ
ख्वाब देखती है और डर जाती है, उसके लिए पूछना था आपसे। आपकी बड़ी बहन को डरावने ख्वाब नजर आते हैं। ठीक है, आप साहिवाल से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब तक मेरा ख्याल है कोई राब्ते में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आ गई, मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ जी। मैंने पहले भी कॉल की थी, अभी पहले कॉल की थी। मेरा ये प्लीज ख्वाब की मुझे ताबीर बता दीजिएगा जी कि मैं वाकई हकीकत में, जिनके ख्वाब में नहीं, हकीकत में उम्र के लिए गई थी, तो वहाँ मैंने ये मक्का मौजमा में मैंने ये ख्वाब देखा है हाँ। कि मेरी नंद का घर है, मेरा अपना घर नहीं है, नंद का घर है, और वहाँ मैं सांप देखती हूँ, और सांप पतला सा है और लंबा सा है। अच्छा, तो मैं डरती नहीं हूँ उससे। मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी चप्पल उतारती हूँ या कोई और जूता पकड़ती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैंने ये जूते से इसे ना मार देना है। और वो फिर मेरे देखते ही देखते ना किसी सामान के नीचे वो ऐसे छुप गया है, जिनके वो दोबारा ना मुझे मिला, ना मैंने मार सकी, ना उसके बाद मेरी आँख खुल गई, तो मैं बड़ी परेशान। अच्छा, ये बताएं कि नन के साथ आपके मामलात माशाल्लाह सही हैं? सही है, लेकिन कुछ आजकल कुछ ठीक है है ना थोड़ा। अच्छा, उसमें आपके शोहर भी इन्वॉल्व हैं? मेरे शौहर की डेथ हो गई है, मेरे अच्छा, शौहर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी नोट किया है और प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे आपका ख्वाब क्या कहता है। और एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं अक्सा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी, मैं ना 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा पहले जॉब में और गंदे गंदे अजीब से ख्वाब आते थे। अब तो मतलब वो थोड़ा कम हुए हैं, तो मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि ना कि हमारे यहाँ जो इलाके का जितने भी लोग हैं सबको मार दिया जा रहा है, कत्ल भी कर दिया जा रहा है। ठीक है। जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी लाशें आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको भी मार दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, आपने कत्ले आम देखा है ख्वाब में। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी नोट किया। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाई ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन साहब? हाजिर सर, लाहौर से बोल रहा हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैंने एक दफा मोटर थी, वो चोरी हो गई थी 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले आपके घर में चोरी हो गई थी? ठीक है। नहीं, मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, ठीक है। फिर बार बार मुझे ख्वाब में वही आता है कि मेरी बार बार मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। अच्छा, बार बार ख्वाब ये आता है कि मोटरसाइकिल आपकी बार बार चोरी हो रही है? बार मुझे ये ख्वाब आया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लाहौर। अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो अफसोस होता है, आपको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था, बहुत सोचते थे आप? जी, मोटरसाइकिल चोरी होने के वाक़े के बाद आपने मेरे ख्याल दिमाग पे ले लिया, आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, याद आती है उसकी। चले, अल्लाह ताला खैर करे। अब दुआ करते हैं अल्लाह ताला इससे भी अच्छी आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। और नाज़रीन, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम जा रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, तीसरा सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शामिल करेंगे कॉलर को जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं पन्नो आकिल से बात कर रही हूँ, सायरा बानो। पन्नो आकिल से मेरी बहन सायरा बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैं मछलियाँ ज्यादा देखती हूँ, ज्यादातर कभी गंदे पानी में, कभी साफ पानी में, कभी गंदे पानी में। अच्छा, मछलियाँ नमाज पढ़ती हैं पाबंदी से? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरी बहन पन्नो आकिल साहब प्रोग्राम में शामिल हुई और माशाल्लाह खुशी है कि आप नमाज की पाबंद हैं। हमें दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ख्वाब पूछना है और मैं बोल रही हूँ जंग से। जी जी जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा मुझे ख्वाब आते हैं और मरे हुए भी आते हैं। और मेरे ख्वाब में ना एक मुर्शद का बेटा है, उसके हाथ पे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख, उसके हाथ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है? हाँ जी, उसके हाथ पे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, मुर्शिद के बेटे के हाथ पे। ठीक है,
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، اور ناظرین بتاتے چلوں اب جو ہمارے بہن بھائی ٹرائی کریں گے پروگرام میں شامل ہونے کی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کا ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے. ہاں زندگی بخیر، انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اچھے اچھے خواب سوچ کے سمجھ کے لکھ کے رکھیے، کل انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. ابھی چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. دیکھیں، پہلا جو ساہیوال سے بہن نے پوچھا کہ کسی مرحوم بزرگ ہیں جو ان کے جاننے والے تھے، ان کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رشتوں کے سلسلے میں بڑی پریشانی ہے، تو وہ لاہور شریف پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ دعا کریں تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس یہ پڑھتے رہو. اور دوسرا کہتی ہیں کہ میں خالہ کے پاس گئی تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے گھر بارش ہوتے ہوئے دیکھی. یہ کہتی ہیں کہ پانی تھا، تو انہوں نے کہا پانی تھا، تو کہتی یہ تو رکاوٹ والا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر پر تالا لگا ہوا تھا دروازے پر، لیکن وہ کھل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں خواب جو ہے نا، ایک تو چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں رشتوں کے کچھ مسائل چل رہے ہیں، کچھ معاملات ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، خود لڑکی ذات بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. لیکن اس حوالے سے کہ لاہور شریف دیکھیں، ویسے تو خواب میں کوئی اس طرح بتائے تو وہ حجت نہیں ہوتا کہ ضرور وہی پڑھنا ہے، لیکن لاہور شریف جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ماشاءاللہ، اور اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ برکتیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے مالا مال فرماتا ہے. تو بہرحال اس کو پڑھ لیں، اپنی کیا کہتے ہیں روزمرہ کا معمول بنا لیں. جو تعداد میں آپ پڑھ سکتی ہیں، یعنی کم از کم بھی تو وہ تعداد مقرر کر لیں، پھر اسی تعداد میں پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. خالہ کے پاس جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بارش، یہ کہتی ہیں پانی. اچھا، اس میں ایک چیز یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بارش ہو اور پانی نہ ہو، تو پانی رکاوٹ کیسا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو میری بہن ہے نا، یہ اف اینڈ بٹ بہت زیادہ کرتی ہیں، اگر مگر بہت زیادہ ان میں. تو یہ تھوڑا سا ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. ہر وقت سوال یا ہر وقت مطلب ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، تو یہ سوچنے کی بات آپ کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے، کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑنے کی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ایک بات کہی کہ تالا لگا ہوا تھا اب کھل گیا ہے، تو یہ اچھا سائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ رکاوٹیں تھیں، لیکن انشاءاللہ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اور رکاوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بد اثرات یا کوئی ایسی چیز، ایک قدرتی معاملات بھی ہوتے ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ نا کہ ذرا سا کسی کام میں کوئی رکاوٹ آئی، مجھ پر یہ ہوا ہے، مجھ پر یہ ہوا ہے، تو اس لیے اللہ پر توکل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور فجر اور عصر کے بعد یا لطیف یا اللہ 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اور اس کے علاوہ لاہور شریف تو اس میں ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. بھائی نے کہا کہ بھائی نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ یہ کسی دریا کے وہاں موجود ہیں، تو کوئی ملاح ہے جو انہیں کشتی میں بٹھاتا ہے اور پھر کنارے پر چھوڑتا ہے، پھر وہاں ہوٹل. یہ بڑا زبردست اچھا خواب ہے. اور بھائی کے حوالے سے کہ اگر وہ کہیں بے روزگار ہیں یا کوئی معاملات میں رزق حلال کے حوالے سے پریشانی ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہوگی. کشتی میں بیٹھنا اور اس طرح اچھے طریقے سے پار لگ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد لاہور سے مسز فردوس صاحبہ نے پوچھا، ایک بڑا دریا ہے، اس میں کالا پانی ہے، پھر آدھے میں لینٹر لگا ہوا ہے، ایک کونے میں ان کی والدہ مرحومہ بھی موجود ہیں، پھر یہ اس لینٹر سے ہوتے ہوئے جانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ڈرتی ہیں، اور اسی اثناء میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا نا میری یہ بہن انجانے خوف میں ہے. جب بندہ انجانے خوف میں آ جائے کہ ایسا میں یہاں جاؤں تو یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤں تو یہ ہو جائے گا. جیسے آپ گھپ اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو خواہ لگ رہا ہے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے، تو کچھ دیر کے بعد آپ کو چلنا محسوس ہو جائے گا، فیل کر لیں گے اب چل رہا ہے. تو اس طرح نہ کریں اور تھوڑا سا انجانا خوف اپنے دل سے نکالیں. اور ظاہر ہے کہ جہاں پر یعنی کوئی خاتون ہو، ذمہ داریاں ہوں اس پر، تو ایسا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا باہمت بنیں، اور باہمت بنے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین
یہ خوف بھی آپ کے دل سے دور فرمائے گا. اور پھر اس یعنی کوئی بات اتنی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ پریشانی اپنے اوپر بہت زیادہ سوار کر لیتی ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے نے دیکھا کہ چھت پر کھڑے ہیں اور 2 سانپ کہیں پر آتے ہیں اور ایک ہاتھ پر ڈستا ہے بازو پر اور دوسرے بازو پر ڈستا ہے. اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. تو دیکھیں یہ سانپ دشمن ہے اور چونکہ سانپ نے یعنی دونوں سانپوں نے ڈس لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون رکھے. اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کیا ہوا پانی پیا کریں اور جتنی طاقت ہو صدقہ وغیرہ دیں اور چلتے پھرتے یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. اس کے بعد ریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے یہ دیکھا کسی لڑکی سے کہا کہ مجھے چنبیلی کے پھول کے گجرے لے کر آؤ میرے لیے، تو وہ گلاب کے پھول کے گجرے لے آتی، ان کو پہناتی ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ آگے انہوں نے کالی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیچھے لال چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. تیسرا دیکھا کہ بہن بڑی پریشان تھی، اس کو کسی نے چابیاں دی اور کہا یہ تو میں انتظار کر رہی تھی ان چابیوں کا. یہ خواب جو ہے بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی یعنی کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں، یہ ایسی نہ ہو ایسی ہو، تو ضروری نہیں کہ ہماری من چاہی چیز ہمیں ملے. تو بہرحال ان کی بہن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر رشتوں کی پریشانی ہے تو اگر کوئی رشتہ اس طرح آتا ہے کہ جو بالکل مطلب دیندار ہیں اور واجبی سبھی اگر وہ ہیں معاملات، تو پھر استخارہ کروا لیں اور دیر نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اگر منچاہی اس میں پڑ جائیں گی تو پھر وقت نکل جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا، اگر ایسا معاملہ ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر حقیقی زندگی میں یہ پسند ناپسند کا معاملہ ان کے ساتھ بہت زیادہ لگ رہا ہے، تو ذرا سا یہ اس کو کم کر دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ آگے کالی چوڑیاں پیچھے لال چوڑیاں، کچھ پریشانی والے معاملات ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. بھی جو وظیفے میں نے بتایا وہ آپ بھی کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا. اور ان کی بہن جو بہت پریشان ہے سسرال کے حوالے سے کسی معاملے میں، تو وہ جو چابیاں ملی، مفتاح کہتے ہیں چابیوں کو، تو اس کے بارے میں بڑا اچھا ہے کہ وہ مل گئی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کام کھل جائیں گے. تالا اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک چابیاں نہ ہوں، تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ایک سانپ ہے، وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن پہنچا نہیں سکتا، چلا جاتا ہے، دشمن ہے، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ مطلب ایسا ہے کہ وہ یا تو گھبرا جاتا ہے آپ سے یا روب میں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. یہ خواب ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ تائی مرحومہ کو جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ انہوں نے خواب میں جوتا دیا اور یہ کہتی ہے کہ مجھے میری بہن نے دیا ہے. تو بہرحال تائی مرحومہ کو ایصال ثواب کر دیں اور یہ خواب آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب کوئی نعمت ملے تو اس کا مطلب یہ کہ جس کی وجہ سے نعمت ملی ہے نا، تو آپ احسان فراموشی نہ کیجیے گا، آپ احسان مانیں. کہتے ہیں نا حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی سے بہن نے کہا کہ پرانی جاننے والی ہیں، ایک پرس ان کو دیتی ہیں، وہ اپنا پرس کسی اور کو دیتی ہیں، پھر یہ اپنے لینے کے لیے جاتی ہیں. میری بہن کچھ غلطیاں آپ ایسی کر رہی ہیں کہ جو آپ کی غلطیوں کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو غلطیاں کم کریں بلکہ ختم کریں اور دوسروں پر جو اعتماد والا معاملہ ہے اس میں احتیاط کریں. پھر اس کے بعد گجرانوالہ سے اشرف صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے شاخ کے پاس یہ خواب دیکھا کہ بھئی یہ رشتہ جو آ رہا ہے یہ ہو جائے گا. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ بھینس دیکھی، اس میں دونوں تھنوں میں بہت زیادہ دودھ ہے، دودھ سے ان کے ہاتھ گیلے ہو جاتے ہیں. پھر تیسرا دیکھا بہت لمبا پائپ ہے، درمیان سے جوڑ اکھڑ گیا ہے. میرے بھائی یہ دونوں خواب بہت اچھے ہیں کہ رشتہ کہیں پر بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. دودھ سے آپ کے ہاتھ کا وہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رزق حلال میں انشاءاللہ فراوانی ہوگی.
تیسرا یہ ہے کہ میرے بھائی رشتے کے معاملات میں آپ کی طرف سے رکاوٹ ہو رہی ہے، ان کی طرف سے نہیں ہو رہی. آپ بتا رہے ہیں نا، انہوں نے آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. استخارہ کروا لیں، بالکل بہتر ہے، اور ایک دیکھ لیں، انفارمیشن حاصل کر لیں. اگر وہ اچھا ہے تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک ملتان سے ماریہ نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے صاف ستھرا پانی کشتی میں بیٹھی جا رہی ہیں. یہ بڑا زبردست خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے. کاموں میں کوئی رکاوٹ اگر ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ساہیوال سے بہن نے پوچھا کہ بڑی بہن کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو وہ باوضو ہو کر سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں. فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کہ حقیقت میں یہ عمرے پر گئی تھی، وہاں خواب دیکھا نن کا گھر ہے، وہاں سانپ ہے، یہ ڈرتی ہیں اور جوتا اٹھا کر اس کو مارنا چاہتی ہیں، وہ چھپ جاتا ہے. کچھ معاملات چونکہ آپ کے چل رہے ہیں تو اس طرح آپ نے دیکھا ہے، تو میرے خیال سے بہرحال اس چیز کو جھٹکے احتیاط ضرور کریں، لیکن ایک دم رشتہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط کریں گی تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. صلہ رحمی کرتی رہیں جو بھی ہے. اس کے بعد فیصل آباد سے اکثر بہن نے پوچھا گندے خواب آتے ہیں، تو خواب سے پہلے جو میں نے سونے سے پہلے جو میں نے ابھی بتایا آپ بھی وہ کر لیں، نماز کی پابندی کریں. علاقے میں سب کو مارا جا رہا ہے، یہ بعض اوقات شیطان اس طرح منازل لے آتا ہے، تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. لاہور سے بھائی نے پوچھا 4-5 سال پہلے بائک چوری ہوئی. میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی بائک عطا فرمائے. اصل میں یہ خیالات ہے جو آپ خواب میں دیکھتے جا رہے ہیں، یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. پنو عاقل سے سائرہ بہن نے پوچھا مچھلیاں ہیں، کبھی گندے پانی میں کبھی صاف پانی. میری بہن آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں، جو کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے ان کاموں سے دور رہیں، جو کرنے چاہیے وہ کریں. اور آخری خواب بہن نے جنگ سے پوچھا کہ مردے خواب میں آتے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کریں. اور دوسرا یہ دیکھا مرشد کے بیٹے کے ہاتھ پر تسمیہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ لکھا ہوا ہے. آپ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر اور درود شریف کی طرف آئیں، انشاءاللہ بڑی بہتری ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، جیسے مفتی صاحب نے کہا درود پاک کی کثرت رکھیں تو آب فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. درود پاک انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنجی ہے جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ کل آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.